میرے بھائی گزارش جائیداد حضور میں لٹا دی تو میں فدق کیسے روک سکتا ہوں؟ مجھے حضور نے فرمایا ہے کہ میراث نہیں ہے، کسی کو نہیں دینا۔ نحن معاشر الانبیاء لا نرث ولا نورث، ہم وارث نہیں بنتے کسی کے۔ ما ترکناہ فہو صدقۃ، جو ہم نے چھوڑا اللہ کے راستے میں خیرات ہے، وہ کیسے دے دیتے؟ ساری جائیداد حضور میں لٹا دی تو میں فدق کیسے روک سکتا ہوں؟ یا ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کریں۔ باتیں ہو رہی تھی تو آپ دور دور کی باتیں کر رہے تھے، ابو قحافہ کے متعلق آپ نے باتیں کی ہیں، کوئی ادھر کی، وہ کہہ رہا تھا اس نے زکوٰۃ پیسے دیا نا، خود بات کرتے ہیں۔ وہ دور دور نہیں تھا، آپ کو سمجھ نہیں آئی، آپ کو نہیں سمجھ آئی تو میرا کیا مشکل ہے۔ وہ کہہ رہا تھا ابو بکر وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، یعنی جو مال دیتا ہے تزکیہ کرتا ہے وہ اتقا ہے۔ ہم نے کہا کہ ابو بکر کا مال ہی نہیں تھا، یہ اتنا غریب آدمی تھا، یہ اپنے والد کو وہ چکلے والے کے ملازمت سے نہیں نکال سکا۔ یہ نہیں، چکلے کا لفظ نہ بولیں، ایسا نہ بولیں، ایسا کیا بولوں؟ چکلا نہ بولوں؟ کیا بولوں؟ آپ مجھے بولو کیا بولوں؟ میں بھی کافروں سے کفار مکہ، کفار شیعہ کتاب میں سے کوئی بات نہیں ہے، آپ کے اپنے کتب میں موجود ہے کہ اس کا کاروبار کیا تھا، میں بتا دوں گا، کاروبار کیا تھا بھائی، میں بتا دوں گا، میں نے آپ کا کتاب دکھا دیا ہے۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر کو برا بھلا کہا، اسی لیے تو وہ کافر ہیں کہ جھوٹا الزام لگاتے ہیں صدیق پر، جس کی صداقت کا اللہ گواہ ہے، اس کے بارے میں جھوٹ کا الزام، اس سے بڑا کافر کوئی ہو سکتا ہے؟ کوئی اب نہیں کہتا کہ ٹھیک کہتے ہیں۔ شان صحابہ جملہ کہہ دوں، صحابی وہ ہے کہ ان کی محبت کسی پر فرض نہیں ہے، اہل بیت وہ ہے کہ ان کی محبت سب پر فرض ہے۔ ایک فرق اور بتا دوں میں، صحابہ وہ ہے جو اہل بیت پر نماز جیسی عبادت میں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ شان صحابہ زندہ باد، واہ کیا سننے کا معیار ہے تمہارا۔ اہل بیت صحابہ وہ ہیں جو نماز جیسی عبادت میں اہل بیت پر درود و سلام پڑھیں، درود و سلام نہ پڑھا تو نماز قبول نہیں ہے۔ بے شک سجدے پہ سجدہ، رکوع پہ رکوع، بستر پہ بستر، نگر نگر، شہر شہر، ڈگر ڈگر، نگر نگر، کوچے کوچے، اللہ نے سزا ایسی دی گدھے کی طرح بستر لاد کے گھوم در گھوم چکر کاٹ۔ جب علی کو نہ مانے گا تو کعبے کے چکر ہی تو کاٹے گا، چکر کاٹتے کاٹتے چکر آ جائے گا۔ صحابہ وہ ہے جو نماز جیسی عبادت میں اہل بیت پر درود و سلام پڑھتے ہیں۔ فرق اہل بیت میں اور صحابہ میں یہ ہے کہ صحابہ درود پڑھتے ہیں، اہل بیت وہ ہے کہ جن پر درود پڑھا جاتا ہے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ، جو پڑھتے ہیں وہ افضل ہیں کہ جن پر پڑھا جاتا ہے وہ افضل ہیں؟ تو صحابہ افضل کہ اہل بیت افضل؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یا زور سے بولو یار، اور سنا تم۔ صحابہ، شان صحابہ، صحابی کی محبت خاتمہ ایمان کی دلیل نہیں ہے۔ محبت صحابی سے کرو تو ان کی محبت خاتمہ ایمان کی دلیل نہیں ہے، لیکن اہل بیت وہ ہیں کہ جن کی محبت خاتمہ ایمان کی دلیل ہے، ضمانت ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ جن کی محبت خاتمہ ایمان کی دلیل ہے وہ افضل ہیں یا جن کی دلیل نہیں ہے وہ افضل ہیں؟ تو صحابہ افضل کہ اہل بیت افضل؟ زور سے بولو، افضل کون؟ ایک جملہ اور سن لیجیے پھر تقریر شروع کرتا ہوں، ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ دیکھو بھائی ایسے دھماکے ہوں گے منافقوں کے پیٹ میں بھی۔ ہاں کوئی بات نہیں، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، بیٹھے رہے، کوئی پریشانی کی ضرورت نہیں، بیٹھے رہے۔ ہو سکتا ہے کہ علی کے ماننے والا نہ ہوئے، اس کے پیٹ میں درد۔ زور سے بولو سبحان اللہ۔ نہیں صاحب، یہ استقبال میں کولے چھوڑ جا رہا ہے۔ اچھا، استقبال میں خوشی میں سبحان اللہ۔ شان صحابہ، ہاں ماشاءاللہ یار، آپ کو دیکھ کے اور آپ کے صورتوں کو دیکھ کے سن کے ماشاءاللہ طبیعت خوش ہو گئی۔ اب دلیل بھی انشاءاللہ شاندار ملیں گی۔ عزیزان ملت اسلامیہ،
صحابہ وہ ہیں جو ناپاک پیدا ہوئے، بعد میں پاک ہوئے اور نجاست سے دور رہتے تھے۔ صحابہ وہ ہیں جو ناپاک پیدا ہوئے، بعد میں پاک ہوئے، وہ نجاست سے دور رہتے تھے۔ جملہ دوبارہ بول دوں سمجھ میں آ جائے گا کیونکہ یہ بھاری تقریر ہے۔ صحابہ کرام وہ ہیں جو ناپاک پیدا ہوئے، بعد میں پاک ہوئے اور نجاست سے دور رہتے تھے۔ شان صحابہ اہل بیت وہ ہیں جو پاک پیدا ہوئے، پاک رہتے تھے، نجاست ان سے دور رہتی تھی۔ میں نے کسی صحابی کی توہین کی ہے، فضیلت بیان کی ہے، اب کوئی مفتی فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ ہاں اگر لگائے گا تو حلق میں ڈنڈا کر دوں اسی دن اس کے۔ میں انتظار میں ہوں کہ مجھ پہ فتویٰ لگائے، ابھی تک بہت تم نے فتوے لگائے ہیں، ابھی تمہیں کوئی ملا ہی نہیں تھا۔ دشمنی تو بہت تیزوں سے دوڑ رہی ہے لیکن پھر بھی میں پیچھے ہٹنے والا نہیں ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو آپ صحابہ کو اور اہل بیت کا فرق سمجھ گئے۔ بھائی جو افضل تھے ان کو فاضل بنایا گیا اور جو فاضل تھے ان کو افضل بنایا گیا، تو ہم کیسے مان لیں؟ بھائی جو جس کا حق ہے اسی کے طرح تو ہم مانیں گے۔ اب تم اگر کہو کہ نہیں اہل صحابہ بڑے ہیں اہل بیت چھوٹے ہیں تو یہ گوارا نہیں ہے۔ ہم جو حق ہے اسی کو مانیں گے، ہر ابتدا سے پہلے، ہر انتہا کے بعد۔ ذات نبی بلند ہے، ذات خدا کے بعد امام احترام کے قابل ہے جو کوئی، میں سب کو مانتا ہوں، پر مولا علی کے بعد۔ اب مولوی کہے گا کہ تمام نبیوں سے